بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ضمیر۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ جنرل صاحب ایک بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کلبھوشن یادیو کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے پاس آخری 48 گھنٹے، کیا بھارت اس سے فائدہ اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو کے معاملے پر پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں جس طریقے سے سیاست کاری ہیں، جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو کرٹیسائز کاری ہیں، کیا وہ اپنا ماضی بھلا چکی ہیں یا پھر جان بوجھ کر اپنے ماضی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے تمام تر ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ تو سر، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے جو بار بار قونصل رسائی کی پیشکش کی جا رہی ہے، کیا آپ اس اقدام کو درست اقدام سمجھتی ہیں؟ اور دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں اس ایشو پر کھل کر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کلبھوشن یادیو کے متعلق جو پاکستان کا موقف ہے اور جو پاکستان کے پاس شواہد ہیں وہ بڑے سکہ بند ہے، مطلب بڑا مضبوط ہے ہمارا کیس۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے، جو کہ میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ہم بعد میں بات کریں گے، وہاں پر ہم نے جب آپ کسی کورٹ میں جا کے کہیں کہ جی جورسڈکشن آپ کی ہے یا نہیں، تو وہ کورٹ تو ہمیشہ کہتی ہے کہ میری جورسڈکشن ہے۔ آپ اگر نہ جاتے تو آپ کو کوئی زبردستی نہیں بلا سکتا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، ان کا اصول ہی ہے، نہیں وہ تو ہو گیا۔ اب ایک ذمہ دار جب آپ وہاں چلے گئے، ان کا ایک فیصلہ آ گیا اور فیصلہ آپ کے حق میں تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، اور وہ تو بات نہیں مانی انہوں نے کہا کہ پاکستانی قانون کے مطابق ہی مقدمہ چلے گا۔ ساتھ انہوں نے جو پابند کیا پاکستان کو، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کونسلر رسائی دیں، جس کا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں تھا ہندوستان کے ساتھ، لیکن چونکہ انٹرنیشنل کورٹ نے کہا تھا تو ایک ذمہ دار ملک کے ایسے سے میرا خیال، پہلے آپ کو پتہ ہے ان کی فیملی بھی ملنے آئی، پہلے ایک دفعہ کونسلر رسائی ہو چکی ہے، دوسری دفعہ آفر کی تو ریفیوز کر دی ہندوستان نے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو ہمارا وکیل آ کے یہ کیس لڑے گا۔ پھر پاکستان نے بتایا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے کورٹس میں ہمارے ہی وکیل اپیئر ہوں گے، البتہ آپ معاونت کے طور پہ اپنے وکیل ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ میرا خیال بہت ہی ایک شائستہ طریقہ، ایک اچھا طریقہ پاکستان نے اپنایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی دوبارہ بھی ملاقات ہوئی، ابھی تیسری دفعہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر ایک بات ہوگی۔ اب دوسری بات میں یہ چاہوں گا، میں اپنے پاس سے یہ کرنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب چلے گئے تو اس کا ایک مطلب بالکل واضح ہے، اور یہ میں برملا کہتا ہوں، اب آپ کلبھوشن کو سزائے موت نہیں دے سکتے۔ یہ چاہے کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے، یہ سزائے موت دے کے دیکھ لیں، کیونکہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اندر آ جائے اور یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو جائے تو پھر آپ کی سزائے موت دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سر، یہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ اب کلبھوشن یادیو کو سزائے موت دینا اور پھانسی کی سزا دینا یہ مشکل ہو جائے گا، لیکن سر آپ یہ کن بنیادوں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سزائے موت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جو آئی سی جے کا جو فیصلہ تھا وہ تو یہ تھا کہ جو پاکستان ہے وہ اس ایشو پر ریویو کرے، جو پاکستان نے وہ ان کی درخواست پر عمل درآمد بھی کر دیا، لیکن کلبھوشن یادیو نے اس سے انکار کر دیا۔ تو آپ کن بنیادوں پر کہہ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادیو کو جو پھانسی کی جو سزا ہے وہ نہیں ہو سکتی اور اس پر عمل درآمد کرنا اب مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں، دنیا میں جب کوئی چیز مشہور ہو جائے، ویسے تو ایک دوسرے کے ہم پکڑتے رہتے ہیں جاسوس، وہ بھی ہمارے بھی جاسوس ان کے پاس ہوں گے، انہوں نے تو کبھی کونسلر ایکسیس نہیں دی، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ ہی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پاکستان کو کہا تھا انہوں نے کہ کونسلر ایکسیس دیں، پاکستان کو اسی وقت ان سے منوانا چاہیے تھا کہ جتنے ہمارے قیدی وہاں پر ہیں ہمیں بھی کونسلر ایکسیس ہونی چاہیے ان سب کے پاس جانے کی، چاہے وہ جاسوس ہو کچھ ہو، وہ تو خیر ایک الگ بات ہے۔ میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جب معاملہ انٹرنیشنلائز ہو جائے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ریزسٹنس پائی جاتی ہے کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف، سزائے موت کے خلاف، تو وہ پھر بڑا آسان ہو جائے گا ہندوستان کے لیے واویلا مچانا اور اس کو وہاں لے جانا اور دوبارہ کرنا، دوبارہ موو کرنا۔ تو اس لیے مجھے نہیں نظر آتا کہ اب سزائے موت ممکن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، وہ کوئی مقدمہ جیتنے نہیں گیا تھا، وہ صرف اسی لیے گیا تھا کہ یہ انٹرنیشنلائز ہو جائے اور وہ سزائے موت نہ ملے اس کو۔
اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سے کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو سر پھر اس ساری صورتحال میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ کیا ہماری عسکری قیادت کا یہ فیلئر ہے یا پھر ہماری سیاسی لیڈرشپ کا یہ فیلئر ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر کلبھوشن یادیو کا جو مقدمہ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکے؟ دیکھیں قصوروار تو میں اس لیے نہیں ٹھہرا سکتا کہ میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، کیونکہ یہ سارے قانونی پیچیدگی ہیں کہ سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے جو کسی قانون دان کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ میری سمجھ میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جب بلایا تھا، سمن کیا تھا، تو ہمارے پاس یہ چوائس تھی وہاں جانے یا نہ جانے کی۔ یہ میری سمجھ ہے اور یہ سمجھ ناقص ہو سکتی ہے کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں۔ پہلی بات یہ کسی قانون دان سے پوچھنی چاہیے کہ کیا انٹرنیشنل کورٹس جب بلائیں تو کیا وہاں جانا لازمی ہوتا ہے؟ کچھ مقدموں میں شاید لازمی ہوتا ہو، کچھ میں نہیں ہوتا ہوگا، تو اس مقدمے میں یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا لازمی تھا ہمارے لیے۔ تو اگر لازمی نہیں تھا تو پھر اگر یہ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بات ہو سکتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے تو کوشش کی ہے ایک اچھا بچہ بننے کی، اور یہ پاکستان کو شوق ہے بہت کہ جی ہمیں دنیا جو ہے نا اچھا سمجھے۔ حالانکہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کی نظروں میں اچھا ہونے سے ایک رتی فرق نہیں پڑنے کا جب تک کہ آپ کے میں دم نہ ہو، اور دم جب ہم کہتے ہیں وہ اکنامک دم ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل دم ہوتا ہے، وہ ملٹری دم ہوتا ہے۔ وہ جب تک آپ شو نہ کریں تو دنیا آپ کی کوئی بات نہیں مانتی، آپ کے سامنے ہی ہے۔ جو دوست ہیں ہمارے اللہ کا شکر ہے وہ اچھے ہیں، جیسے چین ہے، ترکی ہے، مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، ملیشیا ہے، تو ہم آئسولیٹڈ تو نہیں ہیں، دوست ہمارے ہیں۔ لیکن اس بنیاد پر دوست کم ہیں جن کے یہاں سٹیکس ہوں، کوئی اکنامک سٹیکس ہوں، کوئی پولیٹیکل سٹیکس ہوں، اور اگر ہیں پولیٹیکل سٹیکس جن لوگوں کے انہوں نے ویسے ہی ہمیں آگے لگایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے بہت بڑے پولیٹیکل سٹیکس ہیں پاکستان میں، لیکن وہ ہم سے مفت کی سروس کرواتا رہتا ہے، ہم ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے، بس کچھ ڈالروں پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جیسے ابھی ہم ان کو افغانستان سے نکلنے میں مدد کر رہے ہیں، کوئی اور ملک ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اور ہم نے آج تک نہیں کہا ان کو کہ جی ہم افغانستان میں آپ کی مدد تب کریں گے اگر آپ کشمیر میں ظلم بند کروا دیں گے۔ یہ نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیں، کشمیر میں ظلم ہی بند کروا دیں۔ اس کے بعد جب آپ کے لوگ ہیں ان کو تو وہ آپ پر بین بھی لگا دیتے ہیں، آپ کے لوگوں پہ بین لگا دیتے ہیں، اور جو ہندوستان جو مرضی کرتا پھرے اس کو کچھ نہیں کہتے، چاہے وہ چابہار میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی اس کو بھی اس نے چھوٹ دے دیا، اب وہ تو ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مفت کی خدمت اور ون سائیڈڈ خدمت، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن سر ایسے معاملے میں آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پر ہمیں اپنا سب سے پہلے مفاد دیکھنا چاہیے، لیکن سر جو مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان کی جو اپوزیشن ہے سر، اس کا اس سارے معاملے میں آپ جو رویہ ہے وہ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون جو اپنے دور حکومت میں جب کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا گیا تھا اس اپنے دور حکومت میں ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں تھی، لیکن آج وہ اس معاملے پر کھل کر سیاست کر رہی ہے، کھل کر وزیر اعظم عمران خان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے؟ تو کیا واقعی ہمارے جو مسلم لیگ نون ہے یا سیاسی لیڈرشپ ہے، جو سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ اپنا ماضی بلا چکی ہیں یا جان بوجھ کر نظریں چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ زیادہ سیاسی امور پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں پرنسپلی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جو نیشنل انٹرسٹ کے امور ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے یہ کلبھوشن کا معاملہ ہے، بلکہ یہ جو کووڈ-19 ہے اس کے معاملات میں بھی، اس میں تو تمام جو پارٹیز ہیں ان کو معاونت کرنی چاہیے حکومت کی، اور حکومت کے موقف کی تائید کرنی چاہیے جب انٹرنیشنل لیول پر ہو۔ جب اندرونی کوئی بات ہو اس میں آپ جو مرضی ان کو برا بھلا کہیں، ان کو جا کے ان کو کہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، جو بھی ہے۔ اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا۔ تو یہ تو اس قسم کا تبصرہ کرنا یا ایسی بات کے اوپر کوئی چیز لے کر آنا جو خود بھی آپ وہی کرتے رہے ہوں یا اسے زیادہ کرتے رہے ہوں، تو وہ تو زیب نہیں دیتا۔ تو اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، کچھ ایسے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جیسے یہ بیماری ہے کووڈ-19، اس میں تو ہمیں ہندوستان چاہے جتنا بھی ہمارا دشمن ملک ہو اس پر بھی کوئی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو قدرت کی طرف سے آئی ہے، آپ کے اوپر بھی اتنی نافذ ہے جتنی باقی ملکوں پر ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، اور نیشنل امور میں جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس پر جو موقف ہوتا ہے حکومت کا، سب کو ان کی تائید کرنی چاہیے، اور باہر تاکہ میسج ایک ہی جائے اور وہ دو نہ ہوں۔ البتہ اندرونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید لازمی ہے، اگر کوئی پالیسی ٹھیک نہ ہو تو وہ اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، جو درست سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، سب کے اپنے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں۔
اس میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا. سر پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور پاکستان کا جو بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ ہے، ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وزیر اعظم عمران خان ہے، یا پھر یہ وہ نظام ہے جو ڈیلیور کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ نظام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں چاہے کوئی سونے کا بندہ بھی آپ اوپر لے آئیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. پہلے بھی جو حکومتیں تھوڑا بہت ڈیلیور کر پائی ہیں، یا موجودہ حکومت نے بھی کچھ، یہ نہیں کہ کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. بہت سارے کام یہ کر رہے ہیں، کیے ابھی تو 2 ہی سال ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے کام جس تیزی سے اور پھرتی سے ہونے چاہیے، جتنی ضرورت ہے عوام کو ریلیف کی، وہ اس طریقے سے نہیں پہنچ رہا. اس کی وجہ یہ نظام ہے. اس نظام کی جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو پولیس ہے، ایک طرف ان کی منمانیاں بہت ہیں، اور دوسری طرف ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہے. تو جو اچھے لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں کام کرتے. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ ابھی تک جہاں تک ہے تعلیم کا نظام، اس میں کوئی مجھے بہتری نظر نہیں آتی. پولیس کا نظام، اس میں مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آتی. جو لوور جسٹس کا نظام ہے اس میں مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آتی. یہاں تھوڑا سا صحت کے نظام میں تھوڑا بہت آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن پینے کا صاف پانی جو ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے، وہ ابھی تک لوگوں کو میسر نہیں ہے. تو یہ تو وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ جن کے لیے اتنا ٹائم کی ضرورت شاید نہیں تھی. اب بھی اگر یہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ کا یہ نظام ہے کہ دیکھیں، فوج، پولیٹیشنز، جوڈیشری، میڈیا، یہ چاروں تقریباً اپنے آپے سے باہر ہیں، اور کوئی بھی اپنے دائرے میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے دائرے میں یہ کرتے ہیں کوشش اس میں انکروچ کرنے کی. یہ سبھی چاروں کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب یہ انکروچ کرتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پرابلم ہوتا ہے. جو ایگزیکٹو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر پاتی. جو میڈیا میں اگر کہا جائے کہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا مائنڈ کر جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ ثابت کریں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ثابت کرنے کی، آپ خود پتہ لگا لیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. میڈیا کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے اس بات کا کہ جی جو میں بات کر رہا ہوں، خبر میں دے رہا ہوں یا تبصرہ کر رہا ہوں، اگر وہ فیکچولی غلط نکلے تو مجھے سزا دی جائے. کیونکہ دیکھیں غلط بیانی جو ہے وہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آزادی اظہار کا طریقہ ہے. آزادی اظہار کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے انالیسز مانگیں وہ آزادی اظہار ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہوا نہ ہو، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ میڈیا کا حق نہیں بنتا. اسی طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فوج کو پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے فنکشن میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایون ایگزیکٹو ہے اس کو جو لوور انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیس اور بیوروکریسی، ان کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے جن میں ان کا کام نہیں ملتا. جیسے کہ ادھر تھانے دار کو پوسٹ کر دو، اس کو پروموٹ کرو، اس کو نہ کرو، یہ ڈی سی کو ادھر لگا دو، یہ اے سی کو ادھر. یہ نہیں بھائی، ایسے ملک نہیں چل سکتا. سر اس ایسے وقت میں ہمارا نظام سارا ٹوٹا پھوٹا ہے.